السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ڈاکٹر زوڈیک۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث اعظمی اور ہم لوگ آپ کے ذائچوں، ستاروں کی دنیا کی تمام خبروں اور نئی ریسرچز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہے دن پائسز کا ناظرین۔ پائسز کے بارے میں جو ابتدائی آسٹرولوجیکل کیلکولیشنز ہیں ہم وہ ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کی فون کالز بھی لیں گے۔ پائسز ایک ایسا ستارہ ہے جو واٹر بیسڈ ہے۔ واٹر بیسڈ 3 ستارے ہوتے ہیں ناظرین، ایک کینسر واٹر بیسڈ ہے اور دوسرا اسکارپیو۔ پائسز، کینسر اینڈ اسکارپیو تینوں کا ایلیمنٹ آف لائف جو ہے وہ پانی ہے۔ اس کی بنیاد پر ان کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ پانی کبھی بہت سافٹ اور کبھی بہت ہی طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ یہ لوگ حساس، روحانیت کے دل دادا اور قربانی دینے کے جذبے سے سرشار رہتے ہیں۔ ساری زندگی یہ لوگ اجتماعی فوائد، پیٹریوٹک نیس مطلب ایک جذبہ ان کے اندر موجود رہتا ہے۔ سینسٹیوٹی ان کی ایک ایسی کوالٹی ہے ناظرین جس سے یہ بہت زیادہ اپنی عزت حاصل کرتے ہیں۔ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی، خلوص اور جذبات اور گرم جوشی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ سوشل بھی ہوتے ہیں اینڈ رومانٹک بھی ہوتے ہیں۔ پائسز ابیلٹی اسکارپیو کے ساتھ بہت زیادہ میچ کرتی ہے، سو پائسز اگر فیمیل اور میل سائڈ اسکارپیو ہو تو یہ پیئر بہت اچھا پیئر بھی ثابت ہوتا ہے۔ سی گرین ان لوگوں کا لکی کلر، ایکوا میرین از دا لکی سٹون اینڈ بڑے دل کے ہونے کی وجہ سے لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو معاف کرنے کی صلاحیت بھی انہی میں پائی جاتی ہے۔ ایک چیز جسے میں نے اپنے طور پر اخذ کیا، جو میری آبزرویشن ہے 13 ایئر سے جن پائسز سے میں ملا ہوں، یہ لوگ کبھی کبھی حقیقت چھپاتے رہتے ہیں کہ کسی کو نقصان نہ ہو، اپنا حق تک ضائع کر دیتے ہیں۔ ضائع کر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب بے وقوفانہ طور پہ ضائع کرتے ہیں، مطلب عقل مندی سے اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں اور سامنے والے کے سامنے اصل حقائق لائے بغیر اس کی دل آزاری سے بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ایک چیز جو پائسز کے بارے میں بڑی اہم ہے، ان کے اندر ایسا پوٹینشل پایا جاتا ہے کہ اگر یہ روحانیت کے پاتھ پر چلیں، روحانیت کے رستے پر چلیں تو یہ تیزی سے اس رستے کی منزلوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پائسز کے بارے میں بات ہوتی رہے گی ناظرین۔ آج کے پہلے کالر کو ایڈ کرتے ہیں، میرے پاس پہلے کے پینڈنگ کالر کوئی نہیں ہے، اس لیے آج پہلے کال کو ایڈ کر کے دین ہم لوگ پائسز کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، شاید ان کی کال ڈراپ ہو چکی ناظرین، لیکن ہم لوگ پائسز کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ پائسز کے لیے جابز کون سی اچھی ہونی چاہیے؟ ویسے تو حساسیت ہر طرح کی جاب میں سنسیئرٹی پروڈیوس کرنے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، پھر کال ہے، ہم لوگ کال ایڈ کر لیں، پھر ان کے جابز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحبہ؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، آمنہ۔ لاہور سے کون بات کر رہی ہیں؟ جی، اپنی بیٹی کا مسئلہ ڈسکس کروں گی آپ سے۔ کیا نام بتا دیجئے پہلے؟ ہلو جی، نام پہلے بتا دیجئے پلیز۔ ہلو، میری آواز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ شاید کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے ناظرین۔ ہم لوگ ہلو، السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ جی جی، اب آ رہی ہے آواز۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے میں نے آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ جس طرح معلومات دیتے ہیں، روحانی پڑھائیاں بتاتے ہیں، تھینک یو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت انعام دے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگوں کی دعائیں ہی تو میری اصل پراپرٹی ہے۔ آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح سمجھتے ہیں آپ ان باتوں کو۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کی ڈیٹ آف برتھ ہے 8 جولائی۔ نام کیا ان کا؟ نام چاندنی، اور 8 جولائی 1983۔ اور ٹائم آف برتھ کیا ہے؟ 12 بجے شارجہ میں، دوپہر والے 12؟ جی جی، دوپہر والے 12۔ تو نہ حارث صاحب ان کی کوئی شادی، نہ اتنی تعلیم ہے، ایم اے اکنامکس، نہ جاب۔ ٹھیک ہے مادی، میں ان کی باری پر، بلکہ باری کا انہی کا ذائچہ ہے، میں تھوڑا سا پائسز کے بارے میں ذکر کر کے پھر ان کے ذائچے کو ایک سوال کروں گی کہ یہ بھی تو کینسر ہے، یہ کون سی کینسیرین ہے کہ جس کی بیچاری کی ابھی تک سے کوئی لاٹری نہیں نکلی، کوئی ایسا ہے تو پلیز ضرور بتائیے گا۔ جی میں ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ہم لوگ ذکر کر رہے تھے ناظرین پائسز کو کون سی جاب اچھی رہ سکتی ہے، اس کے بعد پھر ہم لوگ ان کے ذائچے کی طرف بھی آئیں گے، چاندنی کے ذائچے۔ ان کے اور بہت سارے پلس پوائنٹ ہیں ذائچے میں جن کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے کالر کو ایڈ کر لیں، دین پھر ان کی ریمیڈیز کی طرف بھی آتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. کیسے ہیں حارث بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میری بہن, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. بھائی میں نے اپنے ہسبینڈ کے متعلق پوچھنا ہے. کیا نام ہے ان کا؟ ان کا ہے محمد شفیق. ڈیٹ آف برتھ؟ 7 دسمبر 1962. کہاں پیدا ہوئے؟ ساہیوال میں. اور ٹائم آف برتھ؟ یہ نہیں پتا. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ یہ کافی عرصے سے نا کوئی کام نہیں کر رہے. 1-2 کام کیا ہے تو اس میں نقصان ہوا. اب کافی مہینوں سے نا پراپرٹی کا کام شروع کیا ہے لیکن ابھی تک ایک بھی کامیابی نہیں ہوئی اور ان میں کانفیڈینس بھی بالکل نہیں ہے. آپ بتائیں کہ کب تک ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور ان میں کانفیڈینس کا بھی بتائیں کہ کیسے بحال ہوگا. اور جو پراپرٹی کا کام شروع کیا اسے یہ ان کے لیے صحیح ہے, کامیاب ہو جائیں گے؟ اور کس دن صدقہ دینا ہے؟ انہوں نے مون اسٹون پہنا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, میں ان کی باری پر انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں, اور جن لوگوں میں بھی اعتماد کی کمی ہے سب لوگوں میں اس کی ایک بہت بڑی ریمیڈی دوں گا. ابھی آپ آن ایئر سنیے گا, ٹھیک ہے ناظرین؟ تمام وہ لوگ جو اعتماد کے فقدان میں مبتلا ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی ریمیڈی جس کو پرفارم کرنے سے شیورلی ریزلٹس آتے ہیں, میں ضرور بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے ہم لوگ چاندنی کے ذائچے کی طرف آتے ہیں. مون جب 9ویں مہینے میں انہیں 7th ہاؤس میں سپورٹ کرے گا تو اس سے لائف پارٹنرشپ کی اچیومنٹس شیورلی ہو جائیں گی. لیکن ایک بات جو بڑی ضروری ہے ان کو بتانا بھی, ان کا فرسٹ ہاؤس بہت طاقتور نہیں ہے. فرسٹ ہاؤس از اے ہاؤس آف پرسونا, از اے ہاؤس آف گاڈ گفٹس اینڈ اٹ از آلسو ہاؤس آف رجحان زندگی. اس میں کچھ قباحتیں ایسی ہیں, ان کے پیدائش کے وقت راہو تھا اس ایریا میں. دیٹ مینس کہ ان کے ریلیشن شپ سیکٹر میں وائبریشن رہے گی. وہ اپنے ٹیلنٹ کے اعتبار سے اپنے فروٹس حاصل نہیں کر سکیں گی. جتنی وہ محنت, جتنی وہ محبت, جتنی وہ ایموشنل اٹیچمنٹ, جتنی وہ قربانی دیں گی, سامنے والے لوگ اس سے اتنا انسپائر نہیں ہوں گے. وہ بہت کچھ کریں گی لیکن سامنے والا اسے کچھ نہیں سمجھے گا. اس کانسیپٹ کو رد کرنے کے لیے, اس خرابی کو دور کرنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ جو سورہ یوسف ہے وہ تو ضرور پڑھی جائے. سورہ یوسف اٹریکشنز, رسپیکٹ اور اسپرچل کنیکشنز جنریٹ کرنے کے لیے بہت اچھی سورہ ہے. لیکن اس وقت صدقہ اور سٹون بھی کافی امپورٹنٹ ہو گیا ہے. راہو کے وہ اثرات جو بچپن میں ان کی روحانیت کا حصہ بن چکے ہیں انہیں اب صرف روبی کاٹ سکتا ہے. اگر روبی کے 9 کیرٹ لاکٹ کی شکل میں پہنے جائیں تو 28 سے 30 دن ایسی ریڈیشن انہیں میسر آئے گی جو اسپرچویلٹی سے راہو کے اثرات کو ریموو کر دے گی, اور اس کے بعد وہ اپنے نارمل سرکمسٹانسز میں آ کر ایک بہت سٹرونگ, ایک بہت لائیولی زندگی گزاریں گی, جو کہ نہ صرف ہسبینڈ کی اٹینشنز حاصل کر سکیں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ادروائز بھی جو عزت, جاہ و جلال ہے, رتبہ ہے, وہ بھی وہ حاصل کر سکیں گی. ایک اور چیز ناظرین ان کے ذائچے میں جو آخری چیز ہے وہ میں بتا کے پھر اس ذائچے کو ختم کرتا ہوں. ان کا وینس 9th ہاؤس میں ہے. اپنے ذہن کو کشادہ رکھیں, ذہن میں نیرونیس نہ آنے دیں. کشادگی سے وہ خام خیالی اور ڈر سے بچی رہیں گی, اور اگر انہوں نے ڈر کو اپنے اوپر حاوی کرا تو پھر ان کے لیے جو ترقی کے راستے ہیں نہ صرف وہ ڈیلے ہو جائیں گے بلکہ ان کے ادروائز بھی کئی ایشوز پروڈیوس ہو سکتے ہیں. سو اوور آل اس ذائچے میں روبی کی اشد ضرورت ہے, روبی کے 9 کیرٹ لاکٹ کی شکل میں. ساتھ میں سورہ یوسف کی اشد ضرورت ہے فار 28 ڈیز منیمم. اینڈ لاسٹ میں پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ اشد ضروری ہے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو پھر ان کے کرائسس کو دور کر دیں گی اور اسی سال ستمبر میں وہ اپنے گھر کی ہو جائیں گی. نیکسٹ جو کیلکولیشن ہے ہماری وہ شفیق صاحب کی ہے. ناظرین ہم لوگ شفیق صاحب کے ذائچے کو یہاں کیلکولیشن کے لیے ڈالتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہو چکا ہے. ہم لوگ ابھی بریک سے واپس آئیں گے اور آپ کی کالز لیں گے, سو کہیں مت جائیے گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے, ابھی آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم لوگ آپ دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. محمد شفیق صاحب کا ذائچہ کیلکولیٹ ہو چکا ہے اور ایک کالر ہولڈ پر بھی ہیں. ہم لوگ کال کو پہلے ایڈ کر لیتے ہیں اینڈ دین پھر ہم لوگ محمد شفیق صاحب کے ذائچے میں جو کمیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, خرابیاں ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں. سو کالر ہے ہمارے پاس. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم. ہیلو, السلام علیکم. بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے, علی نام ہے ان کا. جی میری بہن علی کی ڈیٹ آف برتھ دے دیجیے. جی 27 سپتمبر ہاں 1979. اور ٹائم 6 بجے شام کے سکھر میں. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی ان کے جاب سے ریلیٹڈ پرابلمس ہیں. ظاہر سی بات ہے اس کے جاب نہیں ہوتی تو سارے ایشوز وہیں سے سٹارٹ ہوتے ہیں.
اور شادی کا بھی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، تو پلیز ڈیٹیل میں صدقہ اینڈ اسٹون ایوری تھنگ پلیز یہ کائنڈلی بتا دیں. بالکل ذکر کروں گا میری بہن، اور ابھی ایک ذائچہ کے بعد ہی ان کی باری ہے. تو اچھا، سیکنڈلی یہ کہ اگر کوئی نہ پڑھ سکے خود تو مدر پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ تو سکتی ہیں، لیکن کیونکہ میرے کہنے پہ پھر ساری مدرز ہی پڑھنے لگ جائیں گی، اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں. شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک آدمی کے لیے نفلی عبادت دوسرا آدمی کر سکتا ہے، جیسے قرآن کا پڑھنا. فرض عبادات ایک دوسرے کے لیے نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ میری رائے نہیں ہے، آپ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ. اگر میں کہہ دوں گا ناظرین کہ ماں دوسرے کے لیے پڑھ سکتی ہے تو پھر ساری مائیں پڑھنے لگیں گی، اور جو بچے ہیں وہ قرآن پڑھنے سے دور چلے جائیں گے. اس لیے میری اس ایک سیٹ کی ایک رسپیکٹ ہے، اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ سہولت حاصل ہے. ایک دوسرے کے لیے قرآن پڑھا جا سکتا ہے. جیسے ہم لوگ پیارے اپنے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے پیچھے سے قرآن پڑھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن کی جو تلاوت ہے، قرآن مجید کا جو کانسیپٹ ہے، یہ وہاں تک پہنچ رہا ہے. اگر اسی کانسیپٹ کو سامنے رکھا جائے تو ایک دوسرے کے لیے دنیا میں بھی قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے. پرے تو کرتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے. اس طرح وظائف بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو اسے اوائڈ کرنا چاہیے. جیسے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، قرآن پڑھا بھی جا سکتا ہے، ٹائم بھی وافر موجود ہے، اور پھر بھی نہ پڑھا جائے تو پھر تو یہ سستی اور کاہلی کہلائے گی. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، جیسے مجھے قرآن میں روانی حاصل نہیں ہے، یا میں غلطیاں کرتا ہوں قرآن پڑھنے میں، یا ٹائم بہت ہی مصروفیت کا ہے، یا میں کسی ڈیزیز میں مبتلا ہوں، تو دین آپ کی جگہ پر کوئی اور پڑھ سکتا ہے. یہ تمام لوگوں کے لیے. ناظرین، شفیق صاحب کا ذائچہ کیلکولیٹ ہو چکا ہے. ہی از اے سیجیٹیرین پرسن اینڈ نو ڈاؤٹ ہی از اے سک فرام ہز سائیکی. ان کی سائیکی کے ہاؤس میں، سائیکولوجیکل تھنکنگ ہاؤس میں اس وقت برے ستارے کا دور ہے. دیٹ از کالڈ ایز کیتو، ایک ایسا سٹار جس سے انسان کی سائیکی میں جو تھنکنگ ابیلٹیز ہوتی ہیں، جسے ہم جینیس پن کہتے ہیں، وہ ڈمپ ہو جاتا ہے، اور اندھیرے اور غم کے جالے اور اداسی کے جالے اس پر حاوی ہو جاتے ہیں. تھنکنگ ہاؤس میں یہ چیز انسان کو 4 مزیدار قسم کی پازیٹیو پوائنٹ اور ایک نیگیٹو پوائنٹ دیتا ہے. یہ لوگ عام لوگوں سے زیادہ سوچ گہری کر لیتے ہیں، اور اتنی گہری کر لیتے ہیں کہ فیصلہ کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسرا، رسپانسبل بہرحال ہوتے ہیں، اپنے کام پر کام رکھنے والے، لیکن ایٹ دی اینڈ کیونکہ صلاحیتیں ساتھ نہیں دیتی، خود میں ہی کانفیڈینس نہیں ہوتا، اور شخصیت مجروح ہو رہی ہوتی ہے، تو سامنے والے کو انسپائر بھی نہیں کر پاتے. اینڈ ایسے لوگ اسپیشلی یہ جو کنسلٹنسی کے کام ہوتے ہیں، جب وہ سامنے والے سے خود ہی دبے رہیں گے تو سامنے والے کو موٹیویٹ کیسے کر سکیں گے. ایسے لوگوں کے لیے یہ جو کنسلٹنسی ہے، ریئل اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے، ایجنٹنس ہے، یہ ساری چیزیں بہت اچھے بزنسز نہیں ہیں. پہلے اپنے اعتماد کو بحال کریں تاکہ سامنے والے کو آپ پراپر گائیڈ کر سکیں، اس کے اوپر اپنی امیج بٹھا سکیں، اپنے اعتماد سے سامنے والے کو انسپائر کر سکیں، اس کے تمام تر خدشات دور کر سکیں. دین پھر آپ اس سے کچھ ایڈوانٹیج لے سکیں گے. اگر آپ خود ہی دبے ہیں، خود ہی پریشان ہیں، تو سامنے والے کو آپ کیسے انسپائر کریں گے؟ سو دیر از اونلی رانگ تھنگ دیٹ از کیتو از ان 5th ہاؤس. اگر اسے ریموو کرنا ہو ناظرین، یہ تو شفیق صاحب کے لیے، انہیں ریموو کرنے کے لیے تو سورہ شمس پڑھنی پڑے گی، کیونکہ یہ نحوست سیارگان کہلائے گی، اور نحوست سیارگان کو دور کرنے کا سب سے بڑا ویپن جو مذہب میں ہمارے پاس ہے وہ سورہ شمس ہے، اگر اسے 28 دن تک کے لیے صبح کے وقت پڑھی جائے. لیکن ادروائز جو لوگ، روحانیت کی ایک خاص کمزوری ہوتی ہے جس میں ہمارا جسہ انا جو دماغ کو ڈرائیو کرتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. روحانیت میں ہمارے جسے کو، ہمارے ہر آرگن کو ڈرائیو کرنے والا ایک جسہ ہوتا ہے، ایک ڈرائیور ہوتا ہے. جیسے قلب جو ہے، جسے ہم دل کہتے ہیں، یہ صرف خون پمپنگ مشین ہے، بلڈ پمپنگ مشین ہے. لیکن اس میں جو جذبات پروڈیوس ہوتے ہیں یہ روحانیت سے پروڈیوس ہوتے ہیں. کہتے ہیں میرا دل نہیں کر رہا، میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ کھاؤں، میرا دل کر رہا ہے میں یہاں جاؤں. یہ جو دل کرنا ہے یہ جذبہ کہلاتا ہے، اور اس جذبے کو پروڈیوس کرنے والی روحانیت کی طاقت کا نام قلبی جسہ ہے. یہ جیسے قلب کو ڈرائیو کرتا ہے. ایک ہمارا نفسانی جسہ بھی ہوتا ہے، جیسے وہ مقام ناف پر انسانی جسم میں برائی کی خواہش پیدا کرتا ہے، لذتوں کی خواہش پیدا کرتا ہے، اور وہ جسہ نفس کہلاتا ہے. اسی طرح سری ہے، خفی ہے، اغفا ہے، انا ہے، یہ سارے ایسے جسے ہیں جو ہماری روحانیت کو ڈرائیو کرتے ہیں. اگر کسی کے جسہ انا میں کوئی کمزوری آ جائے تو اس میں اعتماد کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے. اور جسہ انا کو طاقتور کرنے کے لیے، جس سے اعتماد بھی بحال ہو، تعلیم کے شعبے میں بھی فائدہ ہو، ڈیسیجن لینے میں بھی پاور آئے، اور ادروائز اچھے اور برے کی پہچان بھی کر سکیں، مفادات کو بھی دیکھ سکیں، اور سٹرونگ اپنی ذہنی زرخیزی کو بڑھا سکیں، اس کے لیے سورہ اخلاص آئیڈیل ہے.
वसवसों से तो बचाएगी ही बचाएगी, ذہنی زرخیزی کو بھی اپ کرے گی، فرٹلائز کرے گی، ساتھ ہی ساتھ اعتماد بحال ہوئے گا. اس کے علاوہ کریج کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت اچھی ہے. پھر روحانیت کا یہ بہت بڑا فوڈ ہے جس سے انسانی زندگی میں بہت زیادہ ادروائز فائدے ہوتے ہیں. روحانیت کی منزلیں طے ہوتی ہیں، انسان کے اوپر راز آشکار ہونے لگتے ہیں، خواب سچے آنے لگ جاتے ہیں. یہ سارا سورہ اخلاص کی کارکردگی ہے. کسی دن اس پہ ذکر کروں گا. اور ایک اور بھی ٹاپک ناظرین جو میں آج تقریباً یہ میرا لاسٹ پائسز سٹار تھا، سو کل سے میں خواب کے بارے میں بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا، اگر کل شو ہوا تو، نہیں تو منڈے سے انشاءاللہ ہم لوگ ضرور شروع کریں گے. خوابوں کی تعبیر اور خوابوں کی اہمیت کے بارے میں ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ ایک کالر کو ایڈ کر لیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ میں عبداللطیف عرض کر رہا ہوں سر. لطیف بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر راول پنڈی سے. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں اپنی ذائچہ مطلب آپ میرا بتائیے کچھ چیدہ باتیں جو ہیں لائف کے بارے میں. ٹھیک ہے، اپنی ڈیٹ آف برتھ دے دیجئے. 14 اپریل 1966. اور ٹائم؟ سوری شاید وہ ٹائم نہیں بتا سکے. بہرحال جو اس ڈیٹ آف برتھ کے اعتبار سے سٹار بنے گا وہ سٹار 2012 میں کیسا رہنے والا ہے میں لطیف صاحب کی باری پر ذکر کروں گا. لیکن یہاں شفیق صاحب کا ذائچہ ہو گیا اور میں نے اعتماد کے فقدان کا حل بھی بتا دیا، سورہ اخلاص. اب سورہ اخلاص بائی دا رولز آف ٹریٹمنٹ، اگر ایک میتھڈ آف ٹریٹمنٹ کو لیا جائے تو 13 دفعہ پڑھنا تو بہت ضروری ہے، لیکن مذہبی اقدامات کو لیا جائے تو جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا ہی اچھا ہے. یہ پہلے تو علاج کرے گا، بعد میں یہ ذکر الہی بن جائے گا جس سے عبادت کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، ساتھ میں روحانیت کو فوڈ بھی میسر آئے گا. اور ذکر الہی میں دل کا سکون میسر آتا ہے، نو ڈاؤٹ. انسان کے اندر کتنی مشہور آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں. اور سورہ اخلاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی ایک طرح سے ڈیفینیشن ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ تعریف سے پاک، وہ تو بہت بڑی ایک ہستی ہیں، میں ہستی بھی ان کے لیے چھوٹا لفظ ہے، لیکن اصل میں بہت ایک طاقتور کانسیپٹ ہے روحانیت کا سورہ اخلاص کے پیچھے. ایک بڑی لمبی تشریح ہے ناظرین، کسی دن انشاءاللہ ذکر کریں گے. لیکن علی کے ذائچے کو یہاں ایڈ کرتے ہیں. علی کے ذائچے ہے 27 سپٹمبر 1979، 79. جب تک یہ ذائچہ کیلکولیٹ ہو رہا ہے ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کا اور ٹائم ہے. ہم لوگ واپسی پر انشاءاللہ علی صاحب کے ذائچے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، سو کہیں مت جائیے گا. چھوٹے سے بریک کے بعد ابھی واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم لوگ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. علی کا ذائچہ کیلکولیٹ ہو چکا ہے، بڑا انٹرسٹنگ ذائچہ ہے، کافی انفارمیٹیو ہے. اور اس ذائچے کے پیچھے میں بہت ساری ایسی باتیں بھی آپ کے ساتھ کروں گا جو ادروائز بھی لوگوں کے لیے مفید ہے. ناظرین ایک تھیوری یہ ہے کہ اگر کسی کو ہوم لینڈ پر سٹار سپورٹ بڑے لمبے عرصے تک فرینڈلی ماحول نہ دے رہی ہو، مطلب اس کے ساتھ لمبا ایک خزاں کا دور چل نکلے جسے ہم لوگ الٹی دشا کہتے ہیں، تو یہ لوگ کافی اپنے اندر پریشانی محسوس کرتے ہیں. حالانکہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ مشن فل ہوتے ہیں، جد و جہد کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، بٹ کیونکہ ٹائم بڑے عرصے تک خزاں میں ہی مبتلا رہتا ہے تو وہ اپنے صلاحیتوں سے کوئی بہت بڑے مقاصد کی تکمیل کرنے سے قاصر رہتے ہیں، بہت اچھے مقاصد حاصل نہیں کر پاتے. علی از ون آف دیم. He is very strong. He is a genius person like a Libra, and Libran abilities میں artistic abilities ہیں، طاقتور سوچ ہے، احساس ذمہ داری ہے، فرض شناسی ہے، hard working ہے. No doubt he is very talented man. بٹ جو دشا انہیں لگ چکی ہے جسے ہم لوگ ستاروں کی چال کہہ سکتے ہیں، وہ ایسی ہے جو کئی سالوں تک کے لیے ان کے پاس سے اپارچونیٹیز کو دور کر رہی ہے. اور اس اپارچونیٹیز کے دور ہو جانے کی وجہ سے ہوم لینڈ پر اگر وہ کچھ سکسیسفل ہو بھی جائیں اپنی کمال مہارت سے، اپنے ایفرٹ سے، تو بھی وہ اس لیول کی منزلیں حاصل نہیں کر پائیں گے جس لیول کا ان کا ٹیلنٹ ہے. سو آن دا بہاف آف اے پروفیشنل اسٹرالوجر میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر وہ ہوم لینڈ سے اوے کسی بھی ایسے ملک چلے جائیں جہاں پر پاکستان کے ٹائم کے اعتبار سے 3 گھنٹے کا ڈفرنس ہو، 3 گھنٹے آگے یا 3 گھنٹے پیچھے، تو یہ ان کے لیے کافی مفید رہے گا. وہاں یہ چال بدل جائے گی. آپ کو پتہ ہے نا ناظرین کہ پوری دنیا میں 12 ستارے پھیلے ہوئے ہیں. جو ستارے اس وقت
پاکستانی خطے یا ایشیا کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ ستارے اگر کسی اور سائڈ پر اینگولر تبدیلی کے تحت چلے جائیں، جیسے ہم لوگ بالکل ویسٹ میں چلے جائیں، تو یہ ایسٹ ہے تو ویسٹ میں یہ ستارے غروب ہوں گے اور وہاں نئے ستارے انہیں میسر آئیں گے جن کی ادروائز ریڈیشن ان کے لیے کافی فرینڈلی ہو سکتی ہے. سو اگر وہ سفر کریں تو ان کے لیے بہت اچھا ہے. یہ میری ایک ٹیکنیکل ایڈوائز ہے علی کو. بٹ بینگ اے مسلم وی ہیو لاٹ آف اسپرچل ابیلٹیز، پرے ہے ہمارے پاس، ادروائز جیمولوجیکل ٹریٹمنٹس ہیں تو ہم اسے کافی حد تک ریپیئر کر سکتے ہیں. لیکن بہتری یہ ہے کہ وہ موو کرے. یہ بہتری میں ان کی ریمیڈیز کیا ہیں میں ابھی ذکر کرتا ہوں، لیکن ایک کالر کو ایڈ کر لیں. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ؟ جی میں نجمہ بول رہی ہوں. نجمہ صاحبہ اپنے بارے میں ہی پوچھیں گی؟ نہیں، بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. کیا نام ہے ان کا؟ اسما. ڈیٹ آف برتھ اسما کی؟ 6 سپٹمبر 83 اور ٹائم؟ 9:20 PM رات کا. ٹھیک ہے. کہاں؟ کراچی. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ؟ بس تو کیریئر کیسا رہے گا. ابھی کیا کر رہی ہیں؟ ابھی تو پڑھ لیا ہے لیکن ابھی آگے بھی پڑھنا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے، میں ان کی باری پر ذکر کرتا ہوں. ناظرین، علی کو جو ادروائز ریمیڈیز جو اس وقت سپورٹ کر سکتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ بینگ اے لیبرا وہ یلو سفائر، گولڈن ٹوپاز، وائٹ ٹوپاز یا بلو ٹوپاز میں سے کوئی ایک پتھر 8 کیرٹ کا رائٹ ہینڈ رنگ فنگر میں پہنے. یہ ایک ایسا فرینڈلی بیہیویئر پروڈیوس کرے گا جس سے یہ دشا کے جو نقصانات ہیں، الٹی دشا کے جو نقصانات ہیں، اس سے کافی حد تک وہ مبرہ ہو جائیں گے اور وہ اپنے کیریئر کو پرفارم کر سکیں گے بہت اسٹرانگلی. اگر یہ چیزیں جیسے وہ کرتے ہیں سورہ واقعہ اور سورہ شمس ملا کر رات میں پڑھتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. اوپر سے سٹون پہنیں گے وہ بہت اچھا ثابت ہوگا. پھر خیرات میں جب بھی موقع ملے تو روٹی خیرات کریں، رزق خیرات کریں، کھانے کی چیزیں اسپیشلی خیرات کریں لمبے عرصے تک کے لیے. جب بھی موقع ملے ہفتہ وار خیرات کریں یا مہینہ وار خیرات کریں، یہ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا. اگر یہ سب پرفارم کرنے سے جو انہیں بینیفٹ ملنا ہے اگر وہ مل گئے تو جو ایک پازیٹیو سٹارز ہیں ان کی زندگی میں وہ جولائی کے مہینے میں انہیں سپورٹ کر دیں گے. وہ سپورٹ آئیڈیل ہوگی کیونکہ اس سپورٹ کو میں میکسیمم سپورٹ کہہ سکتا ہوں، اور اگر اسے وہ حاصل کرنے کے بعد سسٹین اپنی ول سے رکھ لیں تو پھر انہیں بیرون ملک جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ ہوم لینڈ پہ رہتے ہوئے ان آپشنز کو کیش کریں اور کیش کر کے اپنے سسٹین کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ اسی ہوم لینڈ پر بہت بڑے کام کر سکتے ہیں. جولائی 6 کو ان کے ہاں زندگی میں ایک بہار جو 2012 سے بلانگ کرتی ہے یہ میسر آ جائے گی. یہ علی کا ذائچہ تھا، کافی انفارمیٹیو بھی تھا، تھوڑا اس میں سیڈ نیوزز بھی تھی. بہرحال ریمیڈیز ان ساری سیڈ نیوزز کو ریپیئر کر دے گی. نیکسٹ ذائچہ ہمارے پاس عبداللطیف صاحب کا ہے. وہ اپنی ڈیٹ آف برتھ کمپلیٹلی بتا چکے تھے بٹ وہ ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ نہیں بتا سکے. سو اس لیے میں ان کے ذائچے کو کوشش کروں گا کہ اب ایک جرنل موڈ پہ رکھتے ہوئے میں بتاؤں تاکہ سب جو اس سٹار کے مالک ہوں گے ان سب کو فائدہ ہو جائے. اگر انہوں نے کوئی اسپیشل کویشچن تھا اور وہ کرنا تھا تو اب وہ تھوڑا سا مشکل ہوئے گا. ویسے اس ذائچے میں جو پریشانیاں آئی ہیں یا جو خوشیاں آئی ہیں وہ میں ضرور ذکر کروں گا. لطیف صاحب اپنے سٹار کے اعتبار سے کافی اچھے فیز میں، اور 2012 کو تو وہ برا نہیں کہہ سکتے. از اے ایریز پرسن اینڈ ایریز پرسن کے لیے 2012 مڈ آف 2012 سے بہتری کا دور سٹارٹ کرے گا. یہ آتشی ایلیمنٹ کا ایک سٹار ہے جس کی جو خوبیاں ہیں وہ سن کے عوض پروڈیوس ہونی ہے. اینڈ سن از ویری پاورفل ود ایریز فرام 6th of June till 17th of August for all the Aryan people. ان کے لیے نہ صرف گولڈن ٹائم ہوگا، صلاحیتیں طاقتور ہوں گی، ڈیسیجن کا جذبہ ہوگا، اسٹیمنا، فزیکل ابیلٹیز یہ کافی گرو کریں گی. اینڈ لک از آلسو سپورٹنگ دیم فرام 6th of June. اینڈ دیر از اندر پازیٹیو پوائنٹ کہ ایرین پیپل کے لیے، ایریز پرسنالٹیز کے لیے جو 6 جون کا دور سورج کے عوض پاورفل ہونے والا ہے اس سے انہیں جو ابیلٹیز ملیں گی، سن ابیلٹیز ملیں گی، ساتھ ساتھ ان دنوں انہیں جوپیٹر بھی سپورٹ کر رہا ہوگا. دا اسٹار آف لک، دا اسٹار آف میکسیمم
لکی اپارچونیٹیز، سب سے طاقت مبارک ترین ستارہ ہے ناظرین، اور اس سن کی سپورٹ سے نئے پاتھ ملیں گے. سو وہ دور ان کا کافی مصروف گزرنے والا ہے، اسپیشلی مٹیریل سیکٹر میں. مادی فوائد، جاب کی خوشیاں، انویسٹمنٹ سے فائدے، قرضوں کا خاتمہ اور اچانک بڑی بڑی کامیابیاں، یہ سب پاسبل ہو سکے گا 6 جون سے. لیکن ایسے لوگ جو کسی پرابلم میں مبتلا ہیں، اسپیشلی جو ریلیشن شپ سیکٹر کے لوگ ہیں، کیونکہ ان دنوں وہ زیادہ ایموشنل ہوں گے اور اس وقت ریلیشن شپ کرائسس اور بڑھ سکتے ہیں. سو میرا مشورہ ایز اے اسٹرالوجر بھی، ایز اے بھائی بھی، ایز اے مسلمان بھی، کہ ان لوگوں کو ابھی اپنے ریلیشن شپ سیکٹر کو کلیئر کر لینا چاہیے. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے گولڈن ٹائم کو بہترین طریقے سے کیش کر سکیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سوشل ڈس آرڈر ہے، جسے ہم لوگ معاشرتی خرابیاں کہتے ہیں، اس میں کافی حد تک کمی آئے گی. سو ریلیشن شپ کے دور کو 6 جون سے 17 اگست تک اور خرابی ہے. اگر کوئی ایریز پرسنالٹی ہے اور وہ گھریلو جھگڑے، ناراضگی وغیرہ میں مبتلا ہے، تو اس کو 6 جون سے پہلے اپنا کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے، نہیں تو وہ 6 جون کے بعد اور مخالفت میں چلا جائے گا. ناظرین، نیکسٹ کالر ہے، لیکن لطیف صاحب کے ذائچے کے بارے میں اور جو پلس باتیں ہیں وہ ہم لوگ اس کال کے بعد شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ؟ میں شاہوانہ پشاور سے بات کر رہی ہوں. شاہوانہ صاحبہ اپنے بارے میں ہی پوچھیں گی؟ نہیں سر، میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. 2 ویکس پہلے میں نے آپ کو کال کی تھی، آپ نے میرے ذائچے کے بارے میں بتایا تھا، کافی تفصیل سے بتایا تھا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آج میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 26 اپریل 1956. اوکے، نام کیا ان کا؟ خالد حسین. اور ٹائم آف برتھ؟ ٹائم آف برتھ کا تو نہیں پتا، لیکن یہ پتہ ہے کہ ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے شاہوانہ صاحبہ، ان کے بارے میں کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ان کے بس ذائچے کے بارے میں بتائیں اور ان کے فیوچر کے بارے میں مجھے بتا دیں. جاب تو ان کی ہے سر، لیکن فائنینشیل پرابلم کافی چل رہی ہیں، تو آپ پلیز یہ بتا دیں کہ اس سے اچھی جاب ان کو آگے فیوچر میں مل سکے گی کہ نہیں مل سکے گی. ٹھیک ہے، میں ان کی باری پر انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. ناظرین، لطیف صاحب کے ذائچے میں جو ادروائز پازیٹیو پوائنٹ ہے، ان کا مون سائن 5ویں گھر میں، دیٹ از ویری آئیڈیل فار دا سوشل ایکٹیویٹیز، فار دا رومانس سیکٹر، فار دا دوستی. یہ ساری چیزیں مون سائن کے انڈر 5ویں گھر میں اویلیبل ہوں گی. 8واں گھر اس وقت مارس اور سن کے انڈر پرفارم کر رہا ہے. دشمنی کا خاتمہ ہوگا، جسمانی بیماریاں ختم ہوں گی، اینڈ ساتھ ہی ساتھ ایک پلس پوائنٹ ان کو مارس کے ایول ملے گا کہ اگر وہ کہیں ہجرت کرنا چاہتے ہیں، چھوٹے پیمانے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونا چاہتے ہیں، جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں. جوپیٹر 10th ہاؤس میں ہے، کیریئر کو سٹرونگ کر رہا ہے. ہر وہ کام جس میں منافع ایکسپیکٹ کیا جا سکے، اس کام کو شروع کر لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. جوپیٹر کی اتنی بڑی طاقت انسان کو نقصانات سے بچائے رکھتی ہے. بری خبروں میں راہو پہلے گھر میں ہے، شخصیت مجروح ہوگی. شخصیت کے مجروح ہونے سے سامنے والے لوگ آپ کی قربانیوں کو صحیح کمپنسیٹ نہیں کر سکیں گے. مطلب جتنی آپ قربانی دے رہے ہیں، سامنے والا اتنی اس قربانی کو قبول نہیں کرے گا. یہ راہو کا دور ہے. راہو پہلے گھر میں ہونا اور بھی تکالیف پیدا کرتا ہے. ان تکالیف میں انسان بہت ساری خوشیاں تو حاصل کرتا ہے، لیکن اسے سسٹین نہیں رکھ پاتا، لمبے عرصے تک نہیں چلا پاتا. ریمیڈیز اگر پرفارم کرنا چاہیں تو ایز اے ایریز بلو سفائر پہن سکتے ہیں، ڈائمنڈ پہن سکتے ہیں، ایکوا میرین پہن سکتے ہیں، ایمرلڈ بھی پہن سکتے ہیں. یہ ایسے سٹونز ہیں جو ان کی ایریز ابیلٹی کو انہینس کریں گے اور سورج سے زیادہ فائدہ لینے کا موقع ملے گا. ساتھ ہی ساتھ اپنی صلاحیتوں کو روحانیت کے پاتھ پر چلانے، اپنے اعتماد کو بحال کرنے، رب تعالیٰ سے لا لگانے کے لیے اگر وہ چلتے پھرتے یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے رہیں تو اس سے انر سول اور پالشڈ ہو کے سامنے آئے گی. دل میں جذبات پیدا ہوں گے اور انسان ذہنی طور پر ایک نیک صفتی کی طرف چلا جائے گا. آخری چیز جو ذائچے میں صدقہ کے طور پر میں بتانا چاہ رہا ہوں، صدقہ اگر وہ سفید رنگ کی چیزوں کا کریں جمعے کے جمعے تو بہت اچھا رہے گا. سفید کلر، ناظرین، سفید کلر تھراپی اسکیم کے اعتبار سے اگر سفید رنگ کو پرسکرائب کیا جائے تو وائٹ کلر از اے کلر آف اسپرچوالٹی، روحانیت کا کلر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ کلر بھی سفید تھا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا
کہ سفید کلر امن کا بھی نشان ہے، دا سائن آف پیس. جب بھی کبھی جنگ بندی کا کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو وائٹ فلیگ لہرایا جاتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا مریضوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں جو ہسپتالوں میں استعمال ہوتے ہیں وہ بھی موسٹلی وائٹ ہوتے ہیں. دیٹ از آلسو اے کلر آف امیونٹی، قوت مدافعت بھی بڑھاتا ہے. اینڈ اٹ از اے کلر آف ریلیکسیشن، مینٹالٹی کو ریلیکس کرنے کا کلر بھی سفید ہے. اور آخر میں سفید کلر انسان کے لیے پروٹیکشن کی وجہ بھی بنتا ہے. جو بلایات جن کا تعلق ماورائی دنیا سے ہے، نان مٹیریل سیکٹر سے ہے، جیسے آسیب، جن وغیرہ، وہ وائٹ کلر سے ڈرتے ہوں گے اور بلیک کلرز کو پسند کرتے ہوں گے. بلیک کلر کو وہ زیادہ سے زیادہ یوز کرتے ہوں گے. آپ نے قصے کہانیوں کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ زیادہ تر یہ جو بھوت یا یہ جن آسیب یہ کالے کپڑے ہی پہن کے آتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ یہ اس کلر سے خوش رہتے ہیں. بہرحال وہ تو ایک امیجنیشن ہے، لیکن یہ ساری انفارمیشن ہے. وائٹ کلر زیادہ سے زیادہ یوز کرنے سے انسان کی انسانیت بڑھتی ہے. وائٹ کلر کے زیادہ یوز کرنے سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وائٹ کلر کے زیادہ یوز کرنے سے اگریشن کنٹرول ہوتا ہے، غصہ بھی کم ہو جاتا ہے. ناظرین، یہ وائٹ کلر کی چیزیں تھیں. وائٹ کلر اگر یہ خیرات کرتے ہیں عبداللطیف صاحب تو ان کے لیے یہ صدقہ اور حفاظتی حصار کا کام بھی کرے گا. اگلی کالر کو ایڈ کرتے ہیں ناظرین، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس نجمہ صاحبہ نے اسما کے لیے پوچھا تھا، اس ذائچے کی ڈیٹیل بھی انٹر کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحبہ؟ شمع صاحبہ، اپنا پوچھنا ہے؟ نہیں، اپنے شوہر کا پوچھنا ہے. کیا نام ہے ان کا؟ محمد اعظم. محمد عاصم؟ اعظم، اوکے. ڈیٹ آف برتھ کیا اعظم صاحب کی؟ 1 اپریل 1976. اور ٹائم آف برتھ؟ 1 بجے رات. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ان کے فیوچر کے بارے میں کوئی نا فائنینشلی لحاظ سے صحیح نہیں چل رہا، تو کب تک حالات بہتر ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے شمع صاحبہ، ان کی باری 2 ذائچوں کے بعد ہے. میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں اور کوشش کروں گا اس میں جو بھی میں آپ کی رہنمائی کر سکوں میں ضرور کروں گا. ٹھیک ہے؟ اچھا. اوکے شمع صاحبہ. ہمارے پاس نجمہ کا ذائچہ کیلکولیٹ ہو چکا ہے. سوری، میں بار بار نجمہ کہہ رہا ہوں. نجمہ صاحبہ نے اسما کے لیے پوچھا تھا. اسما صاحبہ کا ذائچہ کیلکولیٹ ہو چکا ہے. ان کی شادی میں پرابلم ہے، کیریئر کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں. تعلیم ان کی پوری ہو چکی ہے لیکن آگے پڑھنا چاہ رہی ہیں. کیا ان کے لیے بہتر رہے گا؟ ہم لوگ یہ ساری باتیں ناظرین ڈسکس کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. سو کہیں مت جائیے گا. اسما کا ذائچہ کافی انفارمیٹیو ہے. واپسی پر آ کے سب بات کرتے ہیں. بیک ناظرین، ہم لوگ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اسما کے ذائچے کے ساتھ. اسما اپنے ستارے کے اعتبار سے ورگو ہے. مزے کی خبر سنیں کہ ورگو کو سیٹرن کا دور تھا پچھلے 2.5-3 سال سے. وہ سیٹرن کا دور ختم ہو چکا ہے. نجمہ اس وقت بالکل کلیئر ہے اپنے لائف پارٹنرشپ کے وہ اپنی لائف پارٹنرشپ کے لیے ایک اسٹرانگ امیدوار بن رہی ہیں اور ساتھ میں اپنے کیریئر کے لیے اگر ان کے پاس کوئی پلان ہے، کوئی ایکسپرٹیز ہے تو یہ کیریئر کا سال بھی ثابت ہوئے گا. اس سال 7واں گھر جو ان کی سب سے بڑی اس وقت ضرورت ہے. 7th house is a house of life partnership and it is a house of pleasures, it is a house of relationship. اس میں اس وقت کافی رونق ہے. اس رونق میں جو سب سے پہلا ستارہ فیور کر رہا ہے وہ ہے مرکری، دا اسٹار آف فورسز، قوت کا ستارہ ہے. 7ویں گھر کو طاقتور کر رہا ہے. اٹ مینز ان کی شادی شدہ زندگی کافی خوش اسلوبی اور لمبے عرصے تک خوشیوں کے ساتھ گزرنے والی ہے. دوسرا ستارہ جو وہاں سپورٹ کر رہا ہے دیٹ از مون، دیٹ از آئیڈیل فار دا ٹائم بیہیویئر، فار دا فرینڈلی ٹائم بیہیویئر. اگر مون 7ویں گھر میں ہو تو وقت انسان کو فیور کرتا ہے، اسپیشلی مینٹل فرینکنیس کے طور پر. ذہنی ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ شراکت داری میں مدد دیتا ہے. رشتہ داری کی شراکت داری، یہ پارٹنرشپ آف بزنس نہیں ہے، اٹ از اے پارٹنرشپ آف لائف. سو وہ بھی آپ کو فائدہ کرے گا. اینڈ تھرڈ ون، دا موسٹ امپورٹنٹ، دا موسٹ سائن آف ایموشن، سب سے طاقتور سائن ہے جذبات کا، وہ ہے وینس. رومن جو لوگ تھے ناظرین، وہ وینس کی، وہ ستارہ پرست قوم تھی. وہ وینس کی پوجا صرف اس لیے کرتے تھے کہ جب بھی وینس طلوع ہوتا تھا وہ شادیاں کرتے تھے، اور وینس طلوع ہوتا تھا تو وہ اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے. جنگیں بند ہو جاتی تھی، جنگیں لڑنا بند کر دیتے تھے.
اینڈ ساتھ ہی ساتھ وینس جب عروج پر آتا تھا دے آر ویری اسٹرانگ ان دا کیلکولیشن آف ستاروں کی لاجک بڑی کیلکولیٹڈ ان کی ہوتی تھی اور بہت آگے تک چلے گئے تھے، لیکن وہ پھر ایمان کے تقاضوں سے باہر نکلنے لگے تو ان پر کافی عذاب بھی آیا. لیکن ان کے لیے محبت کا جو دیوتا تھا وہ وینس تھا. اور آسٹرولوجیکلی یہ بات اب پروون ہے کہ جب بھی وینس طلوع ہوتا ہے انسان کی سائیکی پر پازیٹیو دلچسپی کے اثرات اور محبت کے جذبات پروڈیوس ہوتے ہیں. بٹ اٹ از اونلی ریڈیشن، وی آر ناٹ، وہ ہم پرستش نہیں کرتے ہیں وینس کی، اٹ از اونلی انفارمیشن. سو یہ 3 ستارے ان کو 7th ہاؤس میں فیور کر رہے ہیں. اب ان 3 ستاروں کا اصل ٹائم کب شروع ہوگا 2012 میں، یہ ایک بہتر کوشچن ہے. 2012 سن میں 17 جولائی کو وہ پہلا دن ہوگا جس دن یہ تینوں ہی ستارے اپنے کامن ایفیکٹ جنریٹ کریں گے جو لائف پارٹنرشپ کی وجہ بنے گا. اس وقت پرپوزلز کا آنا، میچیور ہونا، پرپوزلز کا پازیٹیولی بہیو کرنا اور لائف پارٹنرشپ کا ڈیسیجن ہو جانا، یہ سب پاسبل ہو سکے گا. ذائچے میں اگر کیریئر کے گھر کو دیکھا جائے تو وہاں یورینس اینڈ جوپیٹر 2 بڑے ستارے 10ویں گھر کو اس وقت چمکائے ہوئے ہیں. سب وہ لوگ جو اسٹرالوجی کی تھوڑی اویئرنیس رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ 10th ہاؤس از اے ہاؤس آف کیریئر، سورس آف انکم اینڈ اٹ از آلسو ہاؤس آف مٹیریل ایڈوانٹیجز. اگر وہاں دوست ستارے ہوں گے تو وہ انسان کے کیریئر، مالی فوائد اور ذریعہ رزق روزی میں بڑھوتری یا اچیومنٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. جبکہ یورینس تو وہاں بہت ہی موضوع ہوتا ہے، اس سے تو بار بار چانسز ملتے ہیں، مطلب ایک چانس ملا اور ساتھ ہی دوسرا چانس بھی مل گیا اور ساتھ ہی تھوڑے عرصے بعد تیسرا چانس بھی مل گیا. اٹ از آل پاسبل. بٹ کیونکہ ستمبر میں وہ اپنے گھر کے ہونے کے ان کے زیادہ امید ہے اور شاید وہ اپنے کیریئر کو پرفارم نہ کر سکیں، تب بھی یہ دونوں ستارے جوپیٹر اور یورینس جو 10ویں گھر کو سپورٹ کریں تب بھی یہ پازیٹیو ثابت ہوں گے. لیکن اس صورت میں یہ پازیٹیوٹی ان کے ہسبینڈ کو میسر آئے گی جو ان کا ذریعہ رزق روزی ہوگا. اس سے یہ خاتون کی قسمت ان کے ہسبینڈ کو سپورٹ کرتے ہوئے مالی استحکام کی وجہ بنے گی. یہ سب اچھی خبریں تھیں ناظرین. بری خبریں کیا ہیں کہ اس وقت سن غروب ہے. سورج کا غروب ہونا انسان کی کریج کو کمزور کرتا ہے، انسان کے اندر خوف کے ایلیمنٹ اور تنہائی پسندی بھی پیدا کر دیتا ہے. سو سورج یہاں کمزور ہے، اس لیے ان کو کچھ اس طرح کے سمٹمز کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں وسوسے ہیں، بے خوابی ہے، نیند کا نہ آنا، زیادہ پریشان رہنا، گہری بات سوچنا، نیگیٹو بات سوچنا. دیز آر آل پاسبلٹیز. اینڈ دیر از اندر نیگیٹو نیوز دیٹ از راہو از ان ایریا آف 3rd ہاؤس وچ از پروڈیوسنگ سم دل آزاری، کسی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنا اور وہاں سے دل آزاری ملنا، یہ نیگیٹیوٹی ہے. ان 2 چیزوں کو ریموو کرنے کے لیے میں ابھی آپ کو ریمیڈیز دیتا ہوں، ابھی تھوڑا طریقہ علاج بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ ایک کالر کو ایڈ کر لیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. شاید کال ڈراپ ہو چکی میری لمبی بات کی وجہ سے، سوری فار دیٹ انکنوینئنس. بٹ میں اب ریمیڈیز دے رہا ہوں اسما صاحبہ کے لیے جن سے وہ جو 2 خرابیاں ہیں ستاروں کی وہ ریموو ہو جائیں. سورہ شمس از آئیڈیل، نو ڈاؤٹ. سورہ شمس پڑھنے سے سیارگان کی نحوست تو دور ہوگی ہی ہوگی، سو وہ صرف 28 دن تک پڑھ کے چھوڑ دیں. لیکن سورہ یوسف کو ضرور کنسیڈر کریں فار دا لانگ ٹرم. اگر تو ڈیلی پڑھیں تو 28 دن تک پڑھ کے اٹ از انف. بٹ اگر وہ گاہے بگاہے پڑھتی ہیں تو پھر ستمبر تک لگاتار پڑھتی رہیں، چاہے وہ ہفتے میں 1 دفعہ پڑھیں یا الٹرنیٹیو ڈیز پر پڑھیں، تو پھر وہ ستمبر تک لگاتار پڑھتی رہیں. اس سے ان کی روحانیت میں بہت طاقت آئے گی اور ان کے ہاں ریلیشن شپ سیکٹر جہاں پر ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے بہت سکون شو کر رہا ہے، وہاں روحانیت کا جذبہ بھی طاقتور ہوگا اور دونوں کو دنیاوی فائدے تو ہوں گے ہی ہوں گے، آخرت کے فائدے بھی میسر آئیں گے. ساتھ میں اپنا سٹون پہن سکتی ہیں، دیٹ از گولڈن ٹوپاز. 8 کیرٹ کافی ہوگا، لاکٹ کی شکل میں پہنے تو اچھا رہے گا. ساتھ میں صدقہ کرنا چاہیں تو پیلے رنگ کی میٹھی چیزیں جو رنگ میں پیلی ہوں اور ذائقے میں میٹھی ہوں، یہ خیرات کرنا بہت اچھا رہے گا. 7 دن تک خیرات کرنا کافی ہے. نیکسٹ ذائچہ ہمارے پاس شاہوانہ صاحبہ نے پوچھا تھا اپنے شوہر خالد صاحب کے لیے. وہ لوگ فائنینشیل کرائسس میں مبتلا ہیں، جاب ان کے پاس ہے لیکن شاید اس جاب سے وہ لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. ان کے لیے مطلب وہ جاب کافی نہیں پڑ رہی جتنے ان کے اخراجات ہیں، جو بھی ان کی ضروریات ہیں. ذائچے کے اعتبار سے ان کی وہ 26 اپریل 1956 56 کی پیدائش ہے. اس ذائچے کی کیلکولیشن ہوتی ہے ناظرین. میں ایک اور کلر کے بارے میں ذکر کر دوں اس اسنا میں جس وقت یہ ذائچہ کیلکولیٹ ہو رہا ہے. گرین کلر از اے کلر آف عاجزی اینڈ انکساری.
ग्रीन कलर इज अ कलर ऑफ प्लेजर्स, इंसान को प्लेजेंट करता है, हैप्पीनेस देता है, हशाशियत देता है, खुशी देता है। सो ग्रीन कलर मतलब है वो प्रीन जेट ग्रीन पहन के भी ना बंदा घूमने लग जाए, बट मोस्टली ग्रीन कलर जो है वो इंसान को हशाशियत देता है, जहनी सुकून देता है, आजिज़ी और इंकसारी देता है। आपने देखा होगा नाजरीन के मुख्तलिफ किस्म के फुकरा ग्रीन कलर वेयर करने को तरजीह देते हैं। ये वो कलर स्कीम से नहीं चलते, कलर स्कीम तो बहरहाल एक अब की ईजाद है, जो कलर थेरेपीज आई हैं, कलर साइंसेज आई हैं, ये तो अभी अभी ईजाद हुई हैं, इन्हें मेरा ख्याल अभी 10 साल भी पूरे नहीं हुए। लेकिन वो लोग जो फुकरा और दरवेश, सालक और नुजबा हजरात होते हैं जो कि रूहानियत के दर्जे पर फाइज होते हैं, ये लोग ज़्यादातर ग्रीन कलर पहनने को तरजीह देते हैं। ये उनके इनर सोल वॉइसेस की वजह से है, वो लोग ग्रीन कलर से ज़्यादा लगाव रखते हैं और इससे आजिज़ी, इनकसारी, मुअद्दबपन, डाउन टू अर्थ का जज्बा ये सब पैदा होता है। सो कुछ लोग जो अपने अंदर गुरूर महसूस करें, उन्हें लगे कि मैं खामखा गुरूर में मुब्तला हो रहा हूँ और रब ताला उन्हें बार बार इस बात की मैसेज करता रहे कि गुरूर आ रहा है, गुरूर आ रहा है, तो वो लोग ग्रीन कलर यूज़ करें, उससे उनकी साइकी जो है वो आजिज़ी और इनकसारी की तरफ आ जाएगी। जिन लोगों से रब को मोहब्बत होती है नाजरीन, वो लोग गुनाह करके पछतावे में मुब्तला रहते हैं और बार बार उन लोगों को उनके दिमाग और उनकी अंदर की रूह, जिसे हम ज़मीर भी कह सकते हैं, वो मलामत करता रहता है। और जिनसे रब नाराज़ होता है वो ये बात जान ले कि गुनाह के बाद उन्हें तस्कीन मुयस्सर आने लग जाती है, वो गुनाह करके भी परेशान नहीं होते। जो लोग गुनाह करके परेशान ना हो, उन्हें अब ज़रूर परेशान होना चाहिए, उन्हें ज़रूर ये सोचना चाहिए कि गुनाह करके भी मुझे जो परेशानी नहीं हो रही तो शायद रब ने मुझे आज़ाद ना छोड़ दिया हो, क्योंकि जिसको रब दुनिया में आज़ाद करता है उसकी आखिरत में पकड़ बड़ी शदीद हो जाती है। नाज़रीन, हमारे पास शाहबाना साहिबा के शौहर खालिद साहब का जायचा कैलकुलेट हो चुका है। जायचे में कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग डेफिशिएंसी नहीं दिख रही जिसके एतबार से मैं जायचे को सिक जायचा या परेशान वाला जायचा कहूँ। इट इज ऑल excellent, he is performing very well, and 10th house is under the circumstances of Uranus. It means कि there is a lot of chances for the other jobs, but ये अब भी अच्छी फॉर्म में है, ये पिछले 2 साल से अच्छी फॉर्म में है, अभी 2.5 साल और है इसी फॉर्म में रहेगा। अगर वो अदरवाइज बिजनेस की कोई काम कर लें, अपनी कोई कारोबार शुरू कर लें, तो उनके लिए काफी मौजू रह सकता है। जुपिटर थोड़े दिनों में सपोर्ट करेगा, थोड़े दिनों में नहीं, इनफैक्ट थोड़े महीनों में सपोर्ट करेगा। दैट इज द मंथ ऑफ अक्टूबर 2012 एंड दैट इज आइडियल फॉर द न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू प्रॉफिट्स। एंड एज अ टॉरियन अगर वो एमरल्ड वेयर करें, दैट इज एक्सीलेंट, विच इज प्रोड्यूसिंग सम एक्स्ट्रा बेनिफिट, सम एक्स्ट्रा करेज, सम एक्स्ट्रा लक लाइन। सो एमरल्ड के 8 कैरेट राइट हैंड में पहनना बहुत अच्छा है। और मून साइन दूसरे घर में शराकतदारी उनको रास आएगी। नाजरीन, ये थे आज के जायचे, और इन जायचों में होपफुली जो बातें मैंने बताई लोगों की समझ में आ गई होंगी। कल से, क्योंकि ये जायचों के सितारों की तकरीबन जो खुसूसियात थी वो फाइनल हो चुकी हैं, कल से मैं जिक्र करूंगा ख्वाबों के लिए, और ख्वाबों पे मबनी जो बातें हैं, ख्वाबों की हैसियत थोड़ा जिक्र करेंगे, एंड देन फिर इसी तरह हम लोग आगे चलते रहेंगे। आपकी कॉल्स तो हमारे लिए एक बहुत ही इज्जत अफजाई, आप कॉल करते हैं, सो ये कॉल्स भी लेते रहेंगे, लेकिन साथ साथ जो नई रिसर्चेज हो रही हैं वो भी जिक्र करते रहेंगे। सो नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब कल दोबारा मुलाकात होगी, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।